نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كَذَّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ محبوب، ہمیں معلوم ہے تمہیں رنج دیتی ہے وہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں۔ تم سے پہلے رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے صبر کیا اس جھٹلانے پر اور ایذائیں پانے پر، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد آئی، اور اللہ کی باتیں بدلنے والا کوئی نہیں۔ محبوب، تمہارے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں۔ گزشتہ آیت پاک میں کفار کی بدعمالیاں، ان کا کفر، ان کا قیامت کو جھٹلانا اور قیامت میں ان کے کفر کا ان کے لیے بھاری بوجھ بن جانا ارشاد ہوا تھا۔ اب ارشاد ہو رہا ہے محبوب، کفار کی یہ حرکات آپ کے دل پہ بوجھ نہ بن جائیں، آپ غم نہ کریں۔ محبوب کو اللہ تعالیٰ تسکین دے رہا ہے۔ واقعہ یہ ہے، تفسیر روح المعانی میں حضرت ابو ثنا محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی نزول کی وجہ، شان نزول بیان کیا ہے۔ ابو جہل کا ایک دوست تھا جس کا نام ابن قیس تھا، اخنس ابن قیس۔ ایک بار وہ اسے تنہائی میں لے گیا اور کہتا ہے، ابو جہل بتا، ابو الحکم بتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا نہیں، سچ بول دے، میں ابھی کی گفتگو کا ذکر کسی سے نہیں کروں گا، سچ کہ وہ سچے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ابو جہل بولتا ہے، ہاں وہ سچے ہیں، اور ان کی زبان سے آج تک کبھی جھوٹ نہیں نکلا، وہ بالکل صادق الوعد الامین ہے، سچے ہیں، اور جو کہہ رہے ہیں وہ بھی سچا ہی کہہ رہے ہیں۔ تو اخنس ابن قیس بولا کہ جب مانتا ہے تو پھر ان پہ ایمان نہیں لاتا، سچا مانتا ہے کہ اس لیے نہیں مانتا کہ ان کا خاندان یعنی قضی ابن کلاب یہ پہلے ہی سے بہت ساری عظمتیں جمع کر چکا ہے۔ حضور کا جو خاندان تھا، سرداری، عظمت، وقار، یہ ساری چیزیں عرب میں اس خاندان کے پاس ہیں، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب آگے چل کر قضی ابن کلاب پہ جو مل جاتا ہے، اور وہاں سے پھر حضور تک جو نسب ہے، ان میں سب اعلیٰ قسم کے لوگ، سردار اور سب عظمت والے، وقار والے سردار اور اہل ثروت، اور عرب اور حجاز میں ان کا بہت ایک نام، اثر و رسوخ اور پاور والے۔ کہا کہ ان کا خاندان پہلے ہی سے بہت ساری عظمتیں لے چکا ہے، اب اگر نبوت بھی انہی میں چلی جائے تو پھر قریش کے لیے بچے گا کیا؟ اب اگر نبوت بھی انہی میں چلی جائے، یعنی اگر میں انہی کو نبی ہی مان لوں
تو پھر باقی قریش کے پاس کیا بچا؟ دولت ان کے پاس، سرداری ان کے پاس، عظمتیں ان کے پاس، نبوت بھی ان کے پاس چلی گئی، تو باقی قریش کیا کریں گے؟ تو بس وہی ایک حسد تھا، تو کہا باقی قریشیوں کے لیے کیا بچے گا، اس لیے وہ اپنی ضد پہ اڑا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی، اللہ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، ان کا ایمان نہ لانا کوئی اتفاقیہ اور کوئی اچانک والا امر نہ تھا، بلکہ یہ وہ تھے علم الہی میں ان کے لیے کفر ہی لکھا تھا، اللہ نے ان کی ہدایت کا ارادہ ہی نہیں فرمایا تھا۔ آگے والی آیت پاک میں اس کا ذکر ہے۔ تو اب ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے کبھی کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوتا، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تو امت کے بہت خیر خواہ ہیں، اور حضور ہمیشہ اسی بات کی طرف خواہاں رہتے تھے کہ جہاں تک ہو سکے معجزات کا صدور ہو، میں انہیں معجزہ دکھاؤں، صدور ہو، اور اس سے وہ ایمان لے آئیں تاکہ یہ لوگ نار جہنم سے بچ جائیں۔ ہمیشہ اسی فکر میں، تو کٹر سے کٹر کافر ہوتا جس کے تعلق سے صحابہ کا یہ گمان ہوتا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، مگر وہ بھی آقا کی بارگاہ میں آ کر کوئی معجزہ طلب کرتا تو آقا انہیں معجزہ دکھاتے، اس نیت سے کہ حضور جو ہے یہ چاہتے تھے کہ میرے ان کام اور تبلیغ سے زیادہ تر لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں، جبکہ یہ تو وہ تھے کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، اب یہ نہیں سدھریں گے، اب کچھ رہنا ہی چاہیے ایسے۔ اگر سب جو ہے سفید ہو جائیں، سب جو ہے سفید ہو جائے اور کالا نہ ہو تو پھر سفید کی اہمیت نہ رہے گی نا، سفید کی اہمیت رہے۔ تتبین الاشیاء بازدادها، عربی کا ایک معروف مقولہ ہے کہ چیزیں اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے، سب اچھے ہی ہوں تو اور برے نہ ہوں تو پھر ان اچھوں کی قدر نہ رہے، یعنی وہ اچھا عند اللہ تو اچھا ہے ہی، مگر سب اسی طرح اسی نہج پر ہے۔ علامہ سعدی کہتے ہیں گر ہما شبہ شب قدر بودے، شب قدر بے قدر بودے، اگر ساری راتیں شب قدر ہو جائیں تو پھر شب قدر بے قدر ہو جائے، سب راتیں شب قدر ہو جائے تو پھر شب قدر کی قدر رہے۔ گر ہما سنگ لال بودے پس لال بلال بودے، اگر سارے پتھر سنگ لال ہو جائے تو جو لال پتھر ہے اس کا لال نہ رہے، یعنی وہ بے قیمت بے وزن ہو جائے۔ تو یہ تو ہوتا رہا ہے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم بہت خواہاں تھے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ حضور پر ایمان لے آئیں تاکہ وہ نار جہنم عذاب الہی سے بچ جائے اور ان کا ایمان انہیں جنت میں لے جائے۔ تو کبھی کبھی حضور جب سرکار معجزات دکھاتے اور اس کے باوجود بھی ایمان نہ لاتے کفار و مشرکین، تو حضور پہ غم ہوتا، سرکار کو دل میں صدمہ ہوتا۔ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، اے محبوب ہمیں معلوم ہے تمہیں رنج دیتی ہے وہ باتیں جو یہ کہہ رہے ہیں، ان کے قول ان کی باتوں سے آپ کو رنج ہوتا ہے۔ ان کے قول سے مراد کفار کا یہ کہنا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے، یعنی وہ کہتے تھے کہ آپ جو قرآن لے کے آئے اور سرکار جو قرآن تلاوت فرما رہے ہیں، آیات کا نزول جو حضور پہ ہو رہا ہے، وہ کہتے تھے کہ آپ نے اللہ پہ جھوٹ گڑھ لیا، قرآن مجید اگلے لوگوں کے جھوٹے سچے قصے کہانیاں ہیں، آپ کے معجزات جادو ہیں، معاذ اللہ آپ دیوانے ہیں۔ ان کی اسی بکواس سے کبھی سرکار کو رنج ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ جو ہے محبوب کی خاطر تواضع فرماتا ہے اور محبوب کی ناز برداری کہتا ہے محبوب آپ غم نہ کریں۔ اور یہ جھٹلا رہے ہیں، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ جو ہے انہیں معجزات دکھا رہے ہیں، اس کے باوجود یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں۔ اب دیکھیے محبوب کی جو ہے رنج کو محبوب کے اللہ کیسے دور کرتا ہے، تسکین کیسے دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، محبوب یہ تجھے نہیں جھٹلاتے ہیں۔ محبوب کی جو ہے خاطرداری اور جو ہے تسکین قلب کیا جا رہا ہے کہ ارے وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں، آپ غمگین کیوں ہوتے ہیں؟ یہ محبت کا اعلیٰ درجہ ہے، محبت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ محبوب آپ غمگین کیوں ہوتے ہیں؟ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، آپ کو نہیں جھٹلاتے، اور جھٹلائیں گے کیسے آپ کو؟
صادق الامین کا لقب تو انہوں نے ہی آپ کو دیا تھا، سچ کہ آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں. اور سارے مکہ میں جب اس زمانے کا حال بہت خراب تھا، اس وقت صادق الوعد الامین، اس عرب کی زمین میں اگر کوئی وعدہ نبھانے والا، اپنے قول کردار عمل میں اگر کوئی سچا تھا، آپ تھے. اور یہ کس نے کہا تھا؟ انہوں نے ہی کہا تھا. محبوب تو آپ کو کیسے جھلا؟ آپ کے تو اعلان نبوت سے پہلے ہی یہ آپ کے صداقت کے قائل ہیں، آپ کی امانت کے قائل ہیں، تو آپ کو جھٹلائیں گے کیا؟ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ تسکین قلب کر رہا ہے محبوب کے لیے. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، محبوب وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، مگر ظالم اللہ کی آیتوں کے انکار. یہ محبوب آپ کا انکار نہیں کرتے، وہ ہمارا انکار کرتے ہیں. جب ہمیں پرواہ نہیں ہے تو آپ پرواہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ اللہ، کتنا پیارا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا. اور محبوب کی محبت کا جو ہے کس طرح اللہ تعالیٰ ناز برداری محبوب کے کر رہا ہے. محبوب بھی اللہ کو، ہمیں رب کو جھٹلا رہے ہیں. محبوب جب ان کے جھٹلانے کا ہمیں غم نہیں ہے، آپ غم کیوں کرتے ہو؟ آپ کام کیجئے، آپ کے ساتھ ہماری تائید، ہماری مدد و نصرت ہے. یہ ہے محبوب کی محبت ہے. اللہ کو جو ہے محبوب سے محبت ہے. ایسی محبت رب تبارک و تعالیٰ کے خلیفۃ اللہ الاعظم ہیں مصطفیٰ جان رحمت. یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے پیار فرماتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتا ہے نا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. ڈاکٹر اقبال نے اس پہ بند کیا ہے، تعجب کی جائے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا بسائے محبت، تماشا تو دیکھو جنت دوزخ کی آتش، لگائے خدا بجائے محمد. یہ محبوب کی محبت کا وہ معیار ہے جو رب اپنے محبوب سے کر رہا ہے. اب دنیا محبت نہ کرے کوئی پرواہ نہیں، محبوب کے محبین کم نہیں ہیں. اگر محبوب کا کوئی محب نہ ہو، یہی کافی ہے کہ اس کا رب اس کا محب ہے. اس لیے قرآن کی اکثر آیات میں اللہ تعالیٰ نے اشارتاً اس کا ذکر فرمایا ہے، کنایتاً اس کو بتایا ہے. محبوب اگر کوئی ایمان نہ لائے، آپ پرواہ نہ کریں. ایمان، ہدایت دینا، ہدایت نہ دینا، یہ تو رب کا کام. آپ اپنا کام تبلیغ کیجئے، باقی محبوب ہم جو ہے رب ہیں، میں اللہ ہوں، اور میں نے جس مقصد کے لیے تمہیں بھیجا ہے محبوب، وہ مقصد آپ نے بہت خوبی حسن کے ساتھ مکمل کر دیا، آپ نے تبلیغ فرما دی. یہ محبوب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ محبت ہے. اس لیے کوئی محبت کرے نہ کرے مگر رب محبت. پھر بھی محبت کرنے والے تو ایسے محبت صحابہ نے مثالیں قائم کر دی. اب محبوب کی محبت کے قصے قیامت تک رہیں گے. میں اکثر کہتا ہوں دنیا میں کچھ اہل دنیا کے بھی محبت کے قصے ہیں، لوگ ان کو ناولوں کی شکل میں پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور انہیں پڑھ کر اپنی دنیا کی عارضی محبت و محبوب کا ذکر خیالوں میں لاتے ہیں. دنیا کے محبت کے قصے ہیں نا، پڑھائے جاتے ہیں. شیری اور فرحات، لیلا مجنون قیس، اور لیلا شیری فریاد جولی رابرٹ ہیر رانجھا سونی مہوال، یہ سب کیا ہے؟ یہ محبت کے قصے دنیا پڑھ رہی ہے. یہ محبت کے قصے دنیا پر، مگر عارضی محبت ہے. محبت کیا ہے؟ یہ تو رب کی محبت ہے. صحابہ کی محبت یہ ہے. مشکات کے حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما ہے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ قد شبتا، آپ بوڑھے ہو گئے، آپ بوڑھے ہو گئے. علامہ جو ہے مدارج النبوت میں علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بتائیے محبت کا معیار تو دیکھو. دنیا میں جن جن لوگوں کی محبت کے قصے مشہور ہیں انہیں ذرا کہہ دو کہ بتاؤ تمہارے محبوب کے جسم میں کتنے بال سفید ہیں، بتاؤ. محب اپنے محبوب کے جسم میں کتنے بال سفید ہیں بتا پائے گا؟ نہیں بتائے گا. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو گنا جائے. مگر آقا سے جو صحابہ نے محبت کی تھی، سرکار کے داڑھی شریف میں کتنے بال سفید ہیں، حضور کے سر مبارک میں کتنے بال سفید ہیں. ارے دائیں طرف سفید کتنے تھے، بائیں طرف کتنے سفید تھے، وہ بھی صحابہ نے معلوم کیا اور احادیث میں اس کا ذکر ہے. بتائیے ایسی محبت کہیں ملے گی کیا؟ ایسی محبت ملے گی کیا کہ محبوب کے جسم میں کتنے بال سفید ہیں، وہ بھی صحابہ یعنی محبین کو معلوم تھا. یہ محبت ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو صحابہ نے اس محبت کی ایک اعلیٰ
مثال قائم کر دی ہے، اس قدر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار و محبت کرتے تھے۔ کفار مکہ نے اپنا قاصد بھیجا تھا، جاؤ دیکھو تو صحیح کہ کیسا ہتھیار جمع، جنگ کی تیاریاں تھی، جنگ کا ماحول تھا، دیکھو تو صحیح کس طرح جو ہے ہتھیار جمع کیا ہے، کتنا لشکر ہے۔ قاصد آیا اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھتا رہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین آقا کے ارد گرد حلقہ لگائے اور انجمن کی شکل میں ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت ان کے درمیان آفتاب و مہتاب ہیں۔ وہ قاصد آیا، چپکے سے دیکھتا رہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم وضو فرماتے ہیں، جب وضو فرمائے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس میں جو پانی کلی شریف فرمائی، صحابہ اس کو ہاتھوں میں لے لیتے، ہاتھوں میں لیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ناک شریف سے اور اپنے بلغم شریف منہ سے نکالتے، ریش شریف نکالتے، تو اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین آگے بڑھتے، سرکار کے اس بلغم شریف کو ہاتھوں میں لیتے، جسموں میں ملتے۔ وہ آیا تھا جو قاصد، وہ دیکھتا ہی رہ گیا، ایسی محبت تاریخ میں کہیں نہیں دیکھی۔ وہ گیا تھا کفار مکہ کے پاس اور کہا کہ لوگوں، میں تو بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں ان کے وزیر، ان کے خادم اور ان کے نوکر و چاکر کو دیکھا ہے، مگر محمد عربی نے جو سپاہی پال رکھے ہیں وہ سپاہی نہیں ہے، دیوانے ہیں۔ دنیا میں سپاہیوں سے جنگ جیتی جاتی ہے، دیوانوں سے جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ اس لیے جو قوم، جو محبت کرنے والے اپنے محبوب کے کلی کا پانی وہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ خون گرنے دیں گے کیا؟ لہذا ارادہ بدل دو، سپاہیوں سے جنگیں جیتی جاتی ہیں، دیوانوں سے جنگ نہیں جیتی جاتی۔ یہ ہے محبت کے قصے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہ جو اتنی محبت، ارے مشکات میں آپ پڑھو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے درس حدیث میں گزر چکی کچھ اس طرح کی احادیث کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے اپنا بلغم شریف نکالتے منہ سے، صحابہ نے وہ بھی روایت کی کہ کبھی سفید نکلتا اور کب پیلا نکلتا تھا۔ بتائیے، یہ جو ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین نے دنیا میں، صحابہ، تابعین اور اس طرح کے عشاق نے دنیا میں ایک مثال قائم کر دی ہے۔ سنیے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، مطلب یہ ہے محبوب آپ غم نہ کریں ان کی باتوں کا، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور ایک یہ طریقہ اپنایا گیا کہ محبوب کو سکون تسکین دی گئی۔ دوسرا طریقہ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اب محبوب آپ سے پہلے دوسرے انبیاء مرسلین آئے، انہیں بھی جھٹلایا گیا تھا۔ یہ تو چلتا ہے، یہ ہمیشہ جہاں حق ہے، حق کے سامنے ایک باطل جماعت رہتی ہے۔ محبوب آپ سے پہلے بھی لوگ انبیاء کرام جھٹلائے گئے تھے اور لوگوں نے انہیں نہ مانا، اور کچھ انبیاء کرام تو ایسے ہیں کہ چند لوگ ایمان، اور کچھ تو ایسے ہیں کہ جس پہ کوئی ایمان نہیں لایا۔ تو محبوب اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں، آپ غم نہ کریں۔ لقد کذبت رسل من قبلک، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول جھٹلائے گئے، ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا، مگر ان کا رویہ کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا، انہوں نے ان کفار کے جھٹلانے پہ صبر کیا۔ ان انبیاء نے صبر کیا، مرسلین اعظام نے صبر کیا، وَأُوذُوا، اور ان کفار کی ایذاؤں پر صبر کیا۔ محبوب آپ صبر کریں، ان کا جھٹلانا، ان کا پاور، ان کی طاقت، ان کی دولت جو آپ کے خلاف استعمال کرتے ہیں، ہمیشہ نہیں، ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ سورج آپ ہی کا چمکنے والا ہے، ستارہ آپ ہی کا چمکے گا۔ محبوب آپ صبر کرتے رہیں۔ فَأَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ جب ان رسولوں کے پاس ہماری مدد آ گئی، صبر کرتے رہے، صبر کا دامن پکڑے رہے، ایذاؤں پر، کفار کے جھٹلانے پہ وہ صابر بن کے رہے۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے پکڑا تھا ان کفار کو، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ نام کن کا رہا؟ نام حضرت یحییٰ کا رہا، نام حضرت نوح علیہ السلام کا رہا، حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ، ان انبیاء کرام کے واقعات و معجزات تاریخ میں، قرآن اور اگلی کتابوں میں باقی رہے، اور وہ کفار، وہ مشرکین ہلاک کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ گویا بتانا مقصد یہ ہے کہ محبوب آپ صبر کرتے رہیں، آپ کے پاس بھی ہماری مدد آنے والی ہے۔
اور جب مدد آئے گی تو لوگ دیکھ لیں گے جو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تنہ تنہ اسلام اور اللہ کی توحید اور خود کی رسالت کا اعلان کرنے کے لیے مکہ میں فاران کی چوٹی پر اعلان فرما رہے ہیں، زمانہ دیکھے گا ایک آدمی اسلام کا مشن لے کے چلا ہے، آنے والی نسلیں دیکھے گی دنیا کے چپے چپے میں محمد عربی کا کلمہ ہوگا۔ ایک ہی تو تھے، کوئی جماعت لے کے آئے تھے کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک ہی ہے، مگر جب اعلان کیا مصیبتیں آئیں، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر سرکار صبر کیے، نتیجہ اللہ کی مدد آئی، ساری آندھیاں آئی چلی گئی، محبوب کی عظمت کے چراغ کو بجھا نہ پائی۔ اور آج بھی محبوب کا چرچا بڑھ رہا ہے۔ اعلی حضرت کہتے ہیں کہ اسی طرح مصطفیٰ جان رحمت کا چرچا بڑھتا رہے اور بڑھتا رہے گا۔ تو گھٹائے کسی کے نہ گھٹائے نہ گھٹے، تو گھٹائے کسی کے نہ گھٹائے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ تو محبوب کی عظمت کا چراغ ہمیشہ ان کے وقار، ان کے پاور، ان کے عاشقین، ان کے محبین کی عظمت کا چراغ ہمیشہ جلتا تھا، جلتا ہے اور جلتا رہے گا۔ حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ محبوب ان کے پاس ہماری مدد آئی، آپ کے پاس مدد آئے گی، دیر سے صحیح مگر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ضرور ہے۔ کبھی کبھی عام بندوں کی بات ہے، کبھی کبھی عام بندہ بے صبرہ ہو جاتا ہے، عام بندہ بے صبرہ ہو جاتا ہے کہ کیا کرے، ابھی تک کچھ نہیں ہوا، ارے آئے گی، اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے، اللہ نے قرآن میں اس کا وعدہ فرمایا ہے، دیر آتی ہے۔ مگر انسان جو ہے خلق الانسان عجولا، انسان جلد باز پیدا ہوا ہے، ہر بات میں جلدی کرتا ہے، جلد باز پہ وہ صبر نہیں کرتا۔ جب صبر کرے گا اللہ کی مدد آئے گی، اور جب آتی ہے نا، جتنا غم ہے اس غم کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے، ایسی راحتوں کے قافلے دیتا ہے، اتنا سکون دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو غم تھا وہ غم کا خیال بھی بندے کے دماغ میں نہیں آتا۔ اللہ اس قدر کرم کے قافلے بندوں پہ نازل کرتا ہے۔ آتی ہے، دیر آئے درست آئے، دیر سے آتی ہے مگر آتی ضرور ہے۔ ظالم، کفار، حاسدین، بدگو، ظالمین، وہ سب وقتی طور پہ ہوتے ہیں اور مٹا دیے جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے ان کو پکڑ کر جو ہے ان کے انجام تک پہنچاتا ہے، اور صابرین کا نام اللہ تعالیٰ ہمیشہ بلند کرتا ہے۔ امام محمد غزالی کہتے ہیں خدا کی چکی پیستی دیر سے مگر پیستی بہت باریک ہے۔ بڑے بڑوں کو نکال دیا، اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ 800 سال جینے والا فرعون نہ رہا، 900 سال والا نمرود نہ رہا، 600 سال والا شداد نہ رہا، جس کے پاس اتنا خزانہ تھا قارون کے پاس کہ اس کے خزانے کی چابیاں 40 اونٹوں پہ لادی جاتی تھی، ارے وہ نہ رہا۔ تو آج کل کے جو ہے اپنے اقتدار، اپنے دولت، اپنے پاور اور اپنے جو ہے چند اثر و رسوخ کی بنیاد پر جو اسلام اور مسلمانوں کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، یہ تھوڑی دیر کے لیے جب رب پکڑے گا، جب نمرود کو اللہ تعالیٰ ایک مچھر کے ذریعہ زندگی کا فلسفہ سمجھا دیتا ہے، 900 سال والے نمرود کو ایک مچھر نے زندگی کا فلسفہ سمجھا دیا، آپ 50 سال والا کیا ہے؟ یہ 5 سال والے حکومت کرنے والے، 10 سال، 15 سال، 20 سال تخت پر بیٹھنے والے کیا ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی تھی؟ اس نمرود کو ایک مچھر زندگی کا فلسفہ سمجھا دیتا ہے، یہی زندگی ہے، اور وہ پوری دنیا کا بادشاہ ہو کر بھی ایک مچھر کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ بتا، رب کہتا ہے ساری طاقت لیا تیری، لیا سب، ساری پونجی دنیا کا خزانہ تیرا ہے، سارا خزانہ استعمال کر، مگر ذرا تھوڑی دیر کے لیے مچھر کو دماغ سے نکال کے دکھا، صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہی ہے، اللہ تعالیٰ قدرتوں کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اپنی قدرتوں کا مظہر دنیا میں بناتا ہے۔ انبیاء، رسولان اعظام، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طاقت کے مظہر عظم ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے
بس بندہ صبر کرے. اس لیے ان انبیاء کرام رسولان اعظام کے واقعات اللہ نے صبر کے، چاہے حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر ہو، چاہے حضرت نوح علیہ السلام جو تقریباً 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، اپنے قوم کے ایذا رسانیوں پہ صبر کریں. اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت دانیال علیہ السلام، ان کے صبر کے واقعات اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمائے ہیں تاکہ آنے والے لوگوں کو ان کے صبر سے سبق مل جائے کہ جب انہوں نے صبر کیا ہے تو تم کو بھی صبر کرنا ہے. اور جب صبر کرتا ہے تو پھر بندے کو کیا ہے، ان بزرگوں کی، ان انبیاء مرسلین صالحین کی تاریخ اور ان کے واقعات جس میں صبر ہے وہ پڑھ کر سن کر بندے کو بھی پریشانی میں حوصلہ ملتا ہے. حوصلہ ملتا ہے کہ جب ہمارا ایک بیٹا چلا گیا، 2 بیٹے چلے گئے اور مصیبتوں نے گھیر لیا، پریشانیوں نے گھیر لیا، تو پھر ایک آدمی، ایک مومن جو سچا ایمان والا ہے وہ تھوڑا منوبر مضبوط کر لیتا ہے، دماغی طور پہ مائنڈلی وہ جو ہے مضبوط ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، کچھ نہیں ہے. کربلا کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، 72,000 کا لشکر ہے اور یہ 72 یا 82 ہے، ان پہ کتنی مصیبتوں کا سامنا تھا. سارا کنبہ قبیلہ جو ہے شہادت کا جام پی لیتا ہے، مگر حق کے لیے امام عالی مقام ڈٹے رہے. ان کی تاریخ جب دماغ میں ریپیٹ ہوتی ہے تو ایک مومن کو اپنی مصیبت میں صبر کا حوصلہ ملتا ہے. یہ بندے کو ان کی تاریخ سے ایک سبق ملتا ہے. اس لیے اللہ کی مدد آتی ضرور ہے. اب جو نیک ہیں ان کے پاس اللہ کی مدد آتی ہے اور جو ان کے مقابل ہوتے ہیں اللہ انہیں پکڑتا ہے، دیر سے صحیح مگر پکڑتا ہے. اور جو جتنا خطرناک ہوتا ہے نا اس کو اللہ لمبی زندگی دیتا ہے. فرعون، نمرود، شداد، یہ 800 سال تک جیتے رہے، 800 سال تک. اور اللہ ان کے واقعات بھی ایسے بناتا ہے تاکہ پڑھ کے لوگوں کو سبق ملے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ کل تک یہاں تھا، آج وہاں پہنچ گیا، پارلیمنٹ میں دہلی پہنچ گیا. فرعون جب تھا نا، فرعون اس کا نام تھا غالباً ولید بن مصعب. میں پہلے پارے میں عرض کر چکا ہوں، ولید بن مصعب. تو اسی طرح کوئی نام رہا ہوگا مگر فرعون مشہور ہے. وہ مصر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ شہر کی جب حد میں داخل ہوتا ہے تو ایک سپاہی کو دیکھا کہ سپاہی نے ایک مزدور جو تربوز لے کے آ رہا تھا مزدوری بیچنے کے لیے، وہ گاؤں سے لاتا اور شہر میں بیچتا تھا، لے کے آتا. سپاہی راستے میں ملا، سپاہی نے کہا بوری اتارو، بوری اتاری اور سپاہی نے اس مزدور کو مارا بھی اور اس نے جو تربوز لیے تھے وہ چیزیں کہا لو مجھے دو، یہ چھین لیا. اس نے چھین لیا اور کوئی کچھ نہیں کارروائی، کسی نے کچھ کارروائی نہیں کی. وہ فرعون بڑا ہوشیار تھا، اس نے سمجھ لیا کہ ہاں اس ملک کا قانون بڑا ڈیمیج ہے، کانسٹیٹیوشن پہ عمل نہیں ہے، دھارا دھورن نیم یہ سب طاق میں ہے. تو کہا یا کچھ کام کرنا چاہیے. اب کچھ ٹائم تک تو یہ خود تربوز بیچتا رہا. پھر اس کو پتا تھا کہ اس ملک میں قانون تو ہے مگر قانون پہ عمل نہیں ہے، اس کو لوگ فالو نہیں کرتے ہیں. قانون تو ہے، فالو نہیں کرتے ہیں. کوئی بھی سپاہی مزدور سے مار کر اس کی چیز لے لے، تو یعنی قاعدہ ہے، قانون ہے، قانون میں جوگوائی بھی ہے مگر اس پہ عمل نہیں ہے. وہ کیا کیا، قبرستان میں بیٹھ گیا. اب سب لولم لول چل رہا تھا قبرستان میں، وہ بیٹھا تو جو بھی مردہ آتا دفن کرنے کے لیے لے آتے لوگ. وہ کہتا قبر کے اوپر اتنا پیسہ لگے گا، لوگ بولتے دے دو نا بھائی آگے. کوئی انکار نہیں کرتا، کہا ہم کو اس میں نہیں پڑھنا ہے. کتنا؟ کہا اتنا. کہا دے دو بھائی، چلو مردہ جلدی دفن کرو. اسی طرح چلتا رہا. لوگ یہی سمجھتے رہے 5 کے کروڑ میں ₹2 نہ کرو بھائی. اسی سے جو ہے آگے ظلم بڑھتا ہے. علامہ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گلستان میں ایک حکایت نقل کی ہے. ایک بادشاہ جو تھا وہ اپنے وزیر کے ساتھ سفر کر رہا تھا
اور نمک ختم ہو گیا، بادشاہ اپنے وزیر سے کہتا ہے کہ پاس والی آبادی میں جا نمک لے کے آ، مگر دیکھ سب کو پتا ہے کہ تو بادشاہ کا قاصد ہے، نمک قیمت سے لانا۔ کہ حضور نمک کے لیے قیمت کیا، وہ تو ایسے ہی آپ بادشاہ ہیں، وہ تو ایسے ہی مل جائے گا، یہ تو مفت میں لے لیں گے۔ بادشاہ کہتا ہے نہیں، نمک قیمت سے لانا۔ ظلم کی بنیاد میں نمک کی طرح تھوڑی ہوتی ہے، تو آج نمک بغیر قیمت کے لائے گا، بعد میں آنے والا مرغی بغیر قیمت کے لائے گا، اس کے بعد آنے والا سالن مسالہ بغیر قیمت کے لائے گا، آگے چلتا رہے گا۔ کہ ظلم کی بنیاد نمک کی طرح ہوتی ہے، پھر بڑھتے بڑھتے پہاڑ بن جاتی ہے۔ اس لیے پہلے نمک ہی قیمت سے لانا، تاکہ باقی ساری چیزیں اسی طرح قیمت سے لیتی جاتی رہے۔ اب تو آج نمک بغیر قیمت کے لائے گا تو میرے بعد آنے والا بادشاہ وہ سالن بغیر قیمت کے لائے گا، کہ وہ نمک لیتا تھا مجھے سالن دے، پھر اس طرح اور آتے رہیں گے اور ظلم کا کوٹا مضبوط ہوتا رہے گا۔ اس لیے اسی کو توڑ ڈالو۔ یہ ہے کہ ظلم کی بنیاد بہت تھوڑی پڑتی ہے، مگر ہر آنے والا آدمی اس پہ زیادتی کرتا ہے۔ کارے بعد والے نے 10 کروڑ کا کمبھاڑ کیا تھا، میں 12 کروڑ لے کے بھاگ جاؤں گا لندن میں۔ تو یہ آنے والا کہتا ہے، اس میں کمپٹیشن ہوتا ہے کہ اس نے اتنا کیا، اس نے ایسا کیا، پھر کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لوگ بولتے ہیں اس نے اتنا کھایا ہے، کہ نہیں کھایا ہے، کہ کھایا ہے، تو اس طرح بحث ہوتی ہے کہ جائیے میں راضی نامہ دیتا ہوں، چلو جاؤ۔ ایسا ہی ہوتا ہے، کچھ نہیں۔ لوگ بولے حساب لو، جب حساب لیا جائے حساب نہیں دے پاتا ہے تو بولتا ہے میں نام لو نوی گھوڑی نہ اڑا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، کھایا اس کا حساب نہیں ہوگا، اس کا حساب نہیں ہوگا۔ تو ہر آنے والا اپنے اگلے والے کے نہج پہ چلتا ہے۔ اگر اس نے نمک کے برابر ظلم کیا ہے، آگے آنے والا سالن بغیر قیمت کے لے گا۔ اس لیے علامہ سعدی کہتے ہیں کہ اگر بادشاہ کسی رعایا کے باغ سے ایک پھل کھا لے، علامہ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں اگر بادشاہ کسی رعایا کے باغ سے ایک پھل کھا لے تو اس کے وزیر اس درخت کو جڑوں سے اکھاڑ دیں گے۔ اس کے وزیر اس درخت کو، کیا میرا بادشاہ اس سے پھل کھاتا ہے، بادشاہ نے پھل کھایا ہے، وزیر اپنے بادشاہت اور اپنے بادشاہ کے پاور کی بنیاد پر وہ درخت ہی جڑ سے غائب کر دیں گے۔ اس لیے بادشاہ کو چاہیے کہ وہ پھل ہی نہ کھائے، تاکہ وزیروں کو آگے کوئی اس طرح کا موقع ہی ہاتھ نہ آئے۔ اس لیے علامہ سعدی کہتے ہیں بادشاہ اگر رعایا کے باغ سے ایک پھل کھا لے تو اس کے وزیر اس باغ میں سے اس پورے درخت ہی کو اکھاڑ لیں۔ خیر، تو یہی ہے، وہ بیٹھ گیا وہاں، بیٹھا اور لوگ آتے رہے۔ اب وہ سب سے ٹیکس وصول کرتا رہا، کوئی کچھ نہیں بولتا ہے، سب لوگ وہی بولتے ہیں ابھی دیدیاں بھائی کہ خالی خالی مگز ماری کرے پائیں تو میت تھی بھی ہے پائیں خود پریشان نہیں ہو۔ تو یہ اسی طرح چلتا۔ ایک کوئی اچھا آدمی تھا، انتقال ہوا، اس نے کہا تجھے کس نے، وہ بادشاہ سے تھوڑا اس کا اچھا تعلق رہا ہوگا، دربار میں آنا جانا، کہا تجھے کس نے بٹھایا، کہا بس ایسے ہی بیٹھ گیا ہوں، یا مردہ دفن کئی سالوں سے بیٹھا ہوں، مردہ دفن کرو تو زمین کا پیسہ دینا پڑے گا، کہا نہیں دیں گے۔ بحث بڑھ گئی اور یہ معاملہ پہنچا اس وقت کے بادشاہ کی بارگاہ میں۔ جب اس کو لایا گیا کہ بادشاہ سلامت، میرا یہاں بیٹھنا حقیقت میں آپ کے دربار میں آنے کے لیے تھا، میں تو آپ کے پاس آنا چاہتا تھا، مجھے اس سے کوئی کیا آنے کا مقصد تھا؟ کہ بادشاہ سلامت، ملک آپ کا بڑا حسین ہے، مگر اس ملک میں قوانین پہ عمل نہیں ہے، جو جس کی مرضی آئے جس پہ چاہے ظلم کر رہا ہے۔ اور اس نے جو اپنے نظروں سے واقعات دیکھے تھے اس کو دہرایا، بیان کیا۔ بادشاہ نے کہا کیا کیا جائے؟ کہا قانون بناؤ اور اس قانون پہ سختی سے عمل کرواؤ۔ کہ کیا؟ اس نے 2-4 ٹرکس بتائی۔ کہ ٹھیک ہے۔ اب بادشاہ نے اس کو مقرر کیا کہ ٹھیک ہے اب تم قانون بناؤ۔ اس نے وزیروں کے لیے، کانسٹیبل کے لیے، PSI کے لیے، DSP کے لیے، DTO کے لیے، DM کے لیے، سب کے لیے قانون بنا ڈالے کہ تھوڑا بھی غلط کرے گا فوراً سسپینڈ۔ اب پھر ملک میں جا جا کے کہنے لگا کہ دیکھو جب بھی کوئی پریشانی ہو ہمارے بادشاہ کے پاس خزانہ ہے، پریشانی ہو فوراً آ کے مجھے شکایت کرو، بادشاہ تک نہیں پہنچ پاتے مجھ تک پہنچو،
اب بہت انٹیلیجنٹ تھا، ہوشیار تھا، ملک میں گھومتا گیا، ایک ایک گھر پہ گیا، ایک ایک گھر کی ردا سنتا رہا، کیا ضرورت ہے، راشن چاہیے راشن لے لو، بیمار ہے اس کے جو ہے دوا کا خرچہ دے دو، یہ آج کی بات کر رہا ہوں، یہ سب ہوتا رہا۔ اب لوگ بولتے بھائی بہت بڑا آدمی ہے، اچھا آدمی ہے کہ پوچھنے آتا ہے، سامان دے کے جاتا ہے۔ اب سارے ملک میں اپنی جو ہے عزت اس نے منا لی، عزت اس نے منا لی۔ اتفاق زمانہ تھوڑا وقت گزرتا گیا، بادشاہ انتقال ہوا، لوگوں میں سلطنت ایان سلطنت نے مشورہ کیا، بادشاہ کے بعد اس کا وزیر کون بنے؟ وہ پہلے ہی سے پبلک میں گیا تھا، پبلک بولی اسی کو چنا، اگلے والے الیکشن میں یہی کھڑا رہے گا، یہی ہمارا مکھیہ منتری بنے گا۔ تو اب لوگوں کی لاگڑی اور بہومتی اس کی طرف آئی، بیٹھ گیا مصر کے تخت پر۔ اب پھر تو معلوم ہی آپ کو جب بادشاہ بنا تو پھر تکبر، گھمنڈ، غرور، خیر یہ بات ہے۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے وقت دیا، کئی سال تک زندہ رہا، مگر جب پکڑا ہے تو ایسا پکڑا کہ سامنے کنارے پر بنی اسرائیل جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ کھڑے ہیں اور دریائے نیل میں فرعون غرق ہو رہا ہے، ہاتھ لہراتے کہہ رہا ہے آمنت بموسیٰ وہارون برب موسیٰ وہارون، ہارون موسیٰ کے رب پر ایمان لے آیا، اپنی ہی قوم کے سامنے ڈبو کے رکھ دیا، اور اس کے اس ڈبونے اور غرق کو اللہ نے قیامت تک کے لیے دنیا میں آنے والے متکبرین کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ یہی ہوتا رہا ہے۔ تو اللہ کی مدد آتی ہے، ظالم ایک نہ ایک دن زیر ہوتا ہے۔ ولا مبدل لکلمات اللہ، محبوب مدد آنی ہے، اللہ کی باتیں بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ جب رب نے کہہ دیا مدد آئے گی تو دیر سے ہی مگر آئے گی۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور محبوب تمہارے پاس رسولوں کی خبر آ چکی ہے، رسولوں کے ساتھ جو ان کے قوم نے معاملہ کیا، اور پھر ان رسولوں کے پاس ہماری جو مدد آئی، محبوب وہ ساری خبریں آپ کے رب نے آپ کو بتا دی ہیں، آپ کے پاس